گوادر میں مسلسل 16 گھنٹے طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ بارش نے در و دیوار ہلا دیے، متعدد مکان گر گئے۔ وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ اب تک 168 ملی لیٹر بارش ریکارڈ۔ نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع۔ لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی بہہ گئی۔ مواصلاتی نظام تباہ۔ علاقہ کی نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ شہریوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں رات گزاری۔ سربندن کے علاقے میں تیز ہواؤں کے باعث کئی کشتیاں آپس میں ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے گوادر میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کا گوادر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ کہتے ہیں مشکل کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پنجاب کے بالائی علاقوں میں آج بادل برسنے کی پیشگوئی، ژالہ باری بھی ہوگی۔ مری، گلیات اور گردنواں میں برف باری کا امکان۔ کراچی میں تیز ہواؤں نے موسم یکسر بدل دیا۔ محکمہ موسمیات کی 29 فروری سے 2 مارچ تک ملک بھر میں بارشوں کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آج 9 منتخب اراکین حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا شیڈیول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ سنی اتحاد کونسل نے خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کے لیے علی امین گھنٹا پور کو نامزد کر دیا۔ بلوچستان میں تاحال وزیر اعلیٰ کے امیدوار کا نام سامنے نہیں آ سکا۔ بانی پی ٹی آئی کے الزامات غلط اور جھوٹے ہیں، صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ یہاں کھڑے ہو کر سچ بولوں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا بانی پی ٹی آئی کے الزامات کے سوال پر رد عمل۔ میتھیو ملر کہتے ہیں چاہتے ہیں پاکستانی عوام اپنی حکومت اور ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر سکے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی اظہار اور آزاد صحافت کا حق دیکھنا چاہتے ہیں۔ سنی کونسل کو مخصوص سیٹیں اب تک نہ مل سکی۔ الیکشن کمیشن آج 10 درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ تمام پارلیمانی پارٹیوں کو نوٹس جاری۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دی جائیں۔ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی الیکشن کمیشن سے استدعا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں پر اور کسی کا حق نہیں۔ امید ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا۔ بیرسٹر گوہر کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا مخصوص نشستوں کے فیصلے تک اسمبلی اجلاس نہیں ہو سکتا۔ پنجاب اور سندھ اسمبلی کا سیشن غیر قانونی طریقے سے ہوا ہے۔ جو درخواست دائر کی ہے سنی اتحاد کونسل میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ان کو فریق نہیں بنایا گیا۔ ایک انہونی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، اور اگر لیا تو عوام نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور اسے ایک سیٹ بھی نہیں دی سنی اتحاد پاکستان کو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ آزاد لوگوں نے جوائن کر لیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی مخصوص نشستیں دی جائیں۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنا ممکن ہی نہیں۔ جو پارٹی اسمبلی کا حصہ ہی نہیں، اسے مخصوص نشستیں کیسے الاٹ ہو سکتی ہیں؟ سنی اتحاد کونسل آئین اور قانون سے متصادم مطالبہ کر رہی ہے۔ نون لیگی رہنما اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو۔ عطا تارڑ نے کہا سنی اتحاد کونسل قومی نہ صوبائی اسمبلی کا حصہ ہے، یہ اب دھوکے اور فراڈ سے اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں۔ اتحادی سربراہ اجلاس آج پنجاب ہاؤس میں ہوگا۔ لیگی قائد نواز شریف پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، کاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ اتحادی پارلیمانی جماعتوں کا مشترکہ اجلاس بھی ہوگا۔ نون لیگ اتحادیوں کے اعزاز میں عشائیہ بھی دے گی۔ ارکان قومی اسمبلی جمعرات کو حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اراکین سے حلف لیں گے۔ 1 مارچ کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے۔ 2 مارچ کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ قائد ایوان کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی 3 مارچ کو جمع کیے جائیں گے۔ 4 مارچ کو قومی اسمبلی نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرے گی۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کے لیے 169 ووٹ درکار۔ اس وقت مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کو 200 سے زائد اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ صدر مملکت پر آئین شکنی کے 2 مقدمے درج ہونے چاہیے۔ ایک مقدمہ اسمبلی اجلاس نہ بلانے، دوسرا اسمبلی تحلیل کرنے کا۔ بلاول بھٹو کا مطالبہ۔ شکوہ کیا تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل سے الحاق کر کے مخالفین کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا۔ یہ لوگ ہمارے پاس ووٹ مانگنے نہیں آئے تو اعتراض کیسا؟
ہمارے پاس یہی آپشن تھا، جو بات کر رہا ہے اسے موقع دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے ساتھ ہی تنقید بھی کر ڈالی، کہا پی ٹی آئی غلطی تسلیم کرتی ہے، نہ آئین کو مانتی ہے اور نہ جمہوریت کو۔ سب سے زیادہ غلطیاں اس شخص نے کی جو اڈیالہ جیل میں ہے۔ سیاستدان ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو امید نہ رکھیں کوئی ادارہ کرے گا۔ ایسا ہی رہا تو اگلی 3 نسلوں تک بھی یہی تماشا چلتا رہے گا۔ صدر مملکت نے اسمبلی اجلاس بلانے کی سمری واپس بھجوا کر آئین سے کھیل کھیلا، یہ کوئی اچھی مثال نہیں۔ صدر عارف الوی ایک بار پھر آئین شکنی کرنا چاہ رہے ہیں۔ نون لیگی رہنما اسحاق ڈار کہتے ہیں آرٹیکل 91 کے مطابق الیکشن کے بعد 21 دن میں اجلاس ہونا ضروری ہے۔ ہاؤس مکمل تب ہوتا ہے جب ممبرز کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہو۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو ہوگا۔ اتحادیوں سے مل کر وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر منتخب کریں گے۔ بلوچستان میں بھی نون لیگ پیپلز پارٹی مل کر چلیں گے۔ چاہتے ہیں جے یو آئی وفاق بلوچستان میں ہمارے ساتھ ہو۔ 29 فروری کو تمام اسمبلیاں وجود میں آ جائیں گی۔ اسی روز صدارتی الیکشن کے لیے مطلوبہ الیکٹورل کالج کی تکمیل ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن اعلامیہ کے مطابق آئین کے تحت اسمبلیوں کی پہلی نشست الیکشن کے بعد 21 دن میں منعقد ہونا ضروری ہے۔ صدارتی انتخاب کا شیڈیول 1 مارچ کو جاری کیا جائے گا۔ صدارت کے لیے خواہش مند امیدوار 2 مارچ دوپہر 12 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں۔ ہمارے اسٹیبلشمنٹ، ہمارے حکمران اول سے لے کر آخر تک اس ملک میں کسی طرح کی اسلامی قانون سازی کے حوالے سے تیار نہیں ہوئے، اور آج بھی ان کو یہی خطرہ ہے کہ یہ آواز جو ہے یہاں دبا دی جائے کسی طریقے سے، تاکہ یہ روز روز اسمبلیوں کے اندر جو ہے اپنی عددی قوت کی بنیاد پر اپنے نظریے کی بات نہ کر سکیں۔ ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے کہ ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ ہمیں سسٹم سے باہر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہم نے سسٹم سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا صدر کو ووٹ نہ دینے کا اعلان۔ ان سے ملک نہیں چلے گا، یہ نظام گر جائے گا۔ یہ ان ہو گئے، ہم باہر تو یہ ان ہو کر بھی باہر ہو جائیں گے۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا ہماری پوزیشن واضح ہے، ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ آئی ایم ایف کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر نہیں، باہر کے اداروں کو مداخلت کی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز منصب سنبھالتے ہی ان ایکشن۔ 65 لاکھ گھروں میں رمضان پیکج کے تحت راشن پہنچانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو سول سیکریٹریٹ 5 سالہ ترقیاتی پروگرام پر بریفنگ۔ اسپتالوں کی تعمیر و بحالی، صوبہ بھر میں گلیوں کی تعمیر نو کا اعلان۔ مریم نواز نے دیہاتوں میں صاف پانی اور سیوریج کے لیے پلان طلب کر لیا۔ مریم نواز کا محفوظ پنجاب ویژن سیف سٹی اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ 31 دسمبر تک تمام اضلاع میں سمارٹ سیف سٹی پروجیکٹ لانچ کرنے کا حکم۔ گورنر پنجاب نے اسمبلی اجلاس آج صبح 11 بجے طلب کر لیا۔ اجلاس میں سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری لی جائے گی۔ مریم نواز کی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا؟ نیو نیوز نام سامنے لے آیا۔ مریم اورنگزیب، عظمیٰ بخاری، سلمان رفیق، عمران نذیر کے نام شامل۔ بلال یاسین، مجتبیٰ شجاع الرحمان، خضر مزاری، منشاء اللہ بھٹ، عاشق کرمانی، نعیم خان، علی شیر گورجانی، احمد خان لغاری وزیر بنیں گے۔ ایس اینڈ جی ڈی اے کو پنجاب کابینہ کے 16 متوقع وزراء کے نام موصول۔ میں سید مراد علی شاہ سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور میری رہنمائی فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور میری رہنمائی فرمائے، آمین۔ مراد علی شاہ نے مسلسل تیسری بار وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیا۔ پروقار تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، نگران وزیر اعلیٰ مقبول باقر، فریال تالپور اور دیگر نے شرکت کی۔ مراد علی شاہ نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔
نون لیگ نے گورنر سندھ MQM کا لگایا تو اعتراض کریں گے، خورشید شاہ نے صاف بتا دیا۔ رہنما پیپلز پارٹی نے نیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمارا منشور اب نون لیگ کا بھی منشور ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملکی مفاد میں فیصلے کیے۔ امیر بالاج قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ امیر بالاج کا قریبی دوست احسن شاہ گرفتار۔ احسن شاہ کو امیر بالاج کی ریکی دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ احسن شاہ قتل کے وقت پاکستان میں موجود نہیں تھا۔ احسن شاہ نے سعودی عرب سے ملزمان کو ریکی دی تھی۔ پولیس کے مطابق احسن شاہ نے قتل کے عوض 50 لاکھ روپے لیے۔ احسن شاہ کے اہل خانہ کی تردید۔ میں جوڑ پڑے گا۔ اور کون بنے گا کرت کا سلطان؟ نیو نیوز کی ٹیم کا ملتان میں پڑاؤ۔ حسن کرت کے مقابلے جلد نیو نیوز کی سکرین کی زینت بنیں گے۔ نیو نیوز کے زیر اہتمام حسن کرت کے مقابلوں میں کرت کا سلطان بننے کا موقع سب کے لیے۔